حضرت کون بچ سکتا ہے اس سے؟ اگر تو نہیں بھی آئے گا تو کس کا نقصان ہوگا؟ ہمارا ہی ہوگا نا، ہمارا ہی نقصان ہے اگر ہم اس بارگاہ میں نہیں آئیں گے۔ حضرت جی یہ نہ سمجھا کریں کہ یار کوئی نہ، زندگی بہت بڑی ہوئی ہے، آج نہیں تو کل ہم معاملہ درست کر لیں گے۔ حضرت جی کس کو درست کرنے کا ٹائم ملتا ہے؟ کسی کو ٹائم نہیں ملتا، وہ تو بس آتا ہے، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاتا، روح قبض کر کے چلا جاتا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم جائیں، لیکن ہم نے جانا ہے، اپنے معاملات درست کر لیں، اپنے رب کے ساتھ لو لگا لیں، اور کوشش کریں یار، کوشش کریں کہ اس طرح کے بن جائے، اس طرح کے بن جائے، اس طرح کے بن جائیں کہ ہماری قبر بھی آسان ہو جائے، ہماری برزخی زندگی بھی آسان ہو جائے۔ دعا کیا کریں نا اپنے لیے، میرے لیے بھی کیا کریں کہ رب تعالیٰ ہمیں اس طرح کا بنا دے جس طرح وہ چاہتا ہے، جس طرح اس کا رسول چاہتا ہے۔ حضرت جی کبھی کبھی میں گلی سے جا رہا ہوں نا، میں نے سنا ایک بندے نے کہا کہ یہ جی قاری صاحب جا رہے ہیں، یہ نا تہجد گزار ہے۔ میں نے سنا تو میں اکیلے بیٹھ کے رونے لگ گیا۔ میں نے کہا میں نے تو تہجد پڑھی نہیں، میں نے تو تہجد پڑھی نہیں، میں تو پڑھتا ہی نہیں ہوں۔ اس کے بعد پھر مجھے بڑا خوف آیا، میں سوچنے پہ مجبور ہوا کہ پتہ نہیں اور کتنے لوگ میرے بارے میں کیا کیا سوچتے ہوں گے۔ پھر میں نے اپنے آپ کو جھنجھوڑا، میں نے کہا یار ندیم تو کہاں پہ کھڑا ہوا ہے؟ لوگ تو تیرے بارے میں یہ سوچتے گئے، اور تو اپنے اعمال تو دیکھ، یہ جبے کبے میں تو چھپ گیا ہے، قیامت والے دن کیسے چھپے گا؟ قیامت والے دن کیا ہوگا تیرے ساتھ؟ حضرت جی بہت بڑی راتیں گئے، بہت بڑی راتیں گئے۔ سرگی کے ٹائم اٹھا کریں، اٹھنا تو ہے، آفس بھی جانا ہے، سکول بھی جانا ہے، تو سرگی کے ٹائم اٹھیں، جہاں 7 بجے اٹھنا ہے وہاں پر 4 بجے اٹھیں، 2 گھنٹے پہلے اٹھ جائیں۔ جہاں آپ نے 11 بجے سونا ہے وہاں آپ 9 بجے سو جائیں، سحری کے ٹائم اٹھیں، اور رب تعالیٰ سے ہم کلام ہو جائیں۔ اس وقت ہم کلام ہو جب آپ کو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، اور یہ وہ وقت ہے جس میں رب تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شایان شان کے مطابق جلوہ فرما ہوتا ہے، اور آوازیں لگ رہی ہوتی ہیں، ہے کوئی بندہ مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق عطا کروں؟ ہے کوئی بندہ بخشش مانگنے والا، میں اس کو بخشش عطا کروں؟ ہے کوئی بندہ مجھ سے آسانیاں مانگنے والا، شفا مانگنے والا، میں اس کو عطا کروں؟ لیکن ہم تو سوئے ہوئے ہیں، ہم تو مرے ہوئے ہیں، ہمیں تو خوف نہیں ہے، ہمیں تو ہوش ہی نہیں ہے، بس ہم دنیا میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے دنیا کو بنانا ہے، بنانا ہے، بنانا ہے۔ آخر کیا ہونا ہے حضرت جی؟ قبر ہمارے لیے بنا دی جائے گی۔ جس مکان کو تو بنا رہا ہے اس کا پتہ نہیں تو نے رہنا ہے کہ نہیں رہنا، لیکن جس میں تو نے رہنا ہے نا جی، اس کو بنانے میں 1 سے 2 گھنٹے لگیں گے، تیار ہو جائے گی۔ آج ہر بندہ جی سیٹنگ ہو جائے، میں اپنے بچے کو پڑھا رہا ہوں، یہ ادھر ایڈجسٹ ہو جائے، یہ وہاں پر ہو جائے، یہ وہاں پر ہو جائے، تو جی ہر بندہ لگا ہوا ہے کہ میری سیٹنگ یہاں پہ ہو جائے، میں یہاں پہ سیٹ ہو جاؤں، میں یہاں پر سیٹ ہو جاؤں۔ کوئی کہیں پہ سیٹ نہیں ہوتا۔ کہاں پہ سیٹ ہوں گے؟ قبر 2 گز کی بنائی جائے گی، اس میں سلایا جائے گا اور بولا جائے گا اس کا منہ قبلہ رخ کر دے، سیٹ ہو گیا۔ یہ تو زندگی ہے تیری، ایک چھوٹے سے قطرے سے پیدا ہوا، نہ تیرا آنے پہ اختیار، نہ تیرا جانے پہ اختیار۔ تو جتنا مرضی بڑا چودھری بن جا، جو مرضی بن جا، لیکن جب رب کی پکڑ آئے گی، جب رب تجھے پکڑے گا، پھر تجھے کوئی چھڑا نہیں سکے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قیامت کے دن مجرمین کو، نیکوکاروں کو علیحدہ کر دیا جائے گا۔ یہ ڈریں یار اس وقت سے، حقیقت بات ہے یار، حقیقت بات ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ یار مرنا ہے۔ یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ قبر میں بھی جانا ہے۔ یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ حشر میں بھی اٹھنا ہے۔ یہ رب کا قرآن فرما رہا ہے کہ جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے۔ ہر بندے کا حساب ہوگا حضرت، ہر بندے نے جانا ہے یار، حقیقت بات ہے، ہر بندے نے جانا ہے، میں نے بھی چلے جانا ہے۔ اپنے معاملات درست کر لیں یار۔ میں ہر دفعہ یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ آپ جمعے کے اوپر میرے پاس آتے ہیں نا، تو میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو وہ بات بتاؤں جس سے آپ کو فائدہ ہو۔ دوڑے مائیے میں بھی سنا سکتا ہوں،
میں بھی اس طرح کی باتیں کر سکتا ہوں کہ حضرت ہر بندہ کھڑا ہو کے کہ واہ واہ جی سبحان اللہ، جیب سے پیسے بھی نکال کے دے کر سکتا ہوں، لیکن نہیں یار، کس نے ساتھ لے کے جانے ہیں؟ اگر ساتھ لے کے جانے ہوتے نا حضرت، آج ہمارے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہوتا۔ اگر ساتھ لے کے جانے ہوتے نا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی قدرت رکھتا تھا اس چیز پہ؟ جب وہ بھی یہاں سے گئے اور ان کو کبھی وقت نہیں دی، ویلیو نہیں دی، تو ہم کیوں دیں؟ جب ہم نے لے کے نہیں جانے ساتھ، تو جتنا مرضی بڑا گھر بنا لے، ساتھ ہی نہیں لے کے جانا، تو فائدہ بنانے کا اتنا بنا جس کا حساب دے سکے، اتنا کام کر جتنا تو برداشت کر سکے۔ تو میرے بھائیو، یہ دیکھو ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے سامنے، اپنے معاملات درست کریں یار، اپنی قبر کی تیاری کریں۔ وہ رات آنے والی ہے، وہ رات آنے والی ہے کہ جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی اور قیامت والے دن کھلے گی، اس میں پھر ہم نے ہی اپنے معاملات جس طرح کے ہوں گے وہ بھگتنے ہیں۔ اپنے معاملات درست کر لیں یار، اپنے رب کو راضی کریں، 5 وقت کے نمازی بن جائیں، گناہوں سے جو ہو گئے ان کو بھول جائیں، معافی مانگ لیں، اور کوشش کریں کہ آئندہ سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، رب تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ ہمیشہ جب بھی آواز آئے گی مسجد میں پہنچیں گے، موت تو آ ہی جائے گی۔ خالق کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔